نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز بھائیو، آج کی اس محفل میں ہم جو حج بیت اللہ ہے اس کا مختصر طریقہ بیان کریں گے۔ پہلے نمبر پہ آپ کو یہ چاہیے، جب آپ حج کا ارادہ کریں، آپ کے پاس سبھی چیزیں مکمل ہو حج کے لیے، تو پھر اپنے جسم کی طرف توجہ کریں۔ اپنے جو بال ہیں ان کو کچھ بنوا لیں، اور جو آپ کے جسمانی بال ہوتے ہیں، بغلوں کے بال ہیں اور زیر ناف بال ہیں، ان کو آپ مونڈ دیں، اور جو اپنے ناخن ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے آپ تراش لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ میقات پہ پہنچ جائیں گے۔ جب میقات پہ پہنچیں تو وہاں جا کر آپ غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد نیت کرنے اور احرام باندھنے سے پہلے آپ خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے آپ کے لیے۔ اور اسی طریقہ سے جب آپ نے احرام باندھ لیا اور نیت کر لی کہ اللہم لبیک حجن، یعنی اگر تو آپ حج افراد کر رہے ہو تو پھر یہ کہو گے اللہم لبیک حجن، اور اگر آپ حج تمتع کر رہے ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ پہلے عمرے کا احرام باندھیں گے، تو اس میں کہا جائے گا اللہم لبیک عمرتن۔ اور اگر آپ نے حج قران کرنا ہے تو اس میں عمرہ اور حج، چونکہ ان دونوں کا احرام ایک ہی مرتبہ میقات سے ہی باندھا جاتا ہے، تو اس میں کہا جائے گا اللہم لبیک عمرۃ و حجن۔ تو اس طریقہ سے آپ کہہ لیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، میرے بھائیو نیت میں ایک بات جو ہے وہ ضرور شامل کریں کہ جب آپ نے نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے حج یا عمرہ، اور حج اور عمرہ اسے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی دونوں کے افعال جو ہیں مناسک میں داخل ہونے کی نیت کرتا ہوں، ان کو بجا لانے کی نیت کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف کس کی ہوتی ہے؟ فقط اللہ کی۔ تو اس میں نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ، میں یہ عبادت جو ہے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس میں کوئی اور کسی قسم کی جو ریاکاری ہے یا کسی کو شریک کرنا ہے اس سے بچیں۔ اگر ایسا معاملہ ہوگا تو اللہ نہ کرے کہ ہم لوگوں کا جو حج کرنا ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے میری طرف آنا ہے، اس عبادت کو بجا لانا ہے، اس عبادت کو کرنا ہے، تو پھر آئیے میرے ساتھ ایک عہد کیجئے۔ وہ عہد کیا ہے؟ انسان کہتا ہے وہیں سے میقات سے ہی، ابھی وہ حرم میں یعنی بیت اللہ کی طرف نہیں پہنچا، میقات کی حدود میں ہے، وہاں سے اس نے احرام باندھا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لبیک، اے اللہ میں تیرے خدمت کے لیے تیرے در میں تیری عبادت کو کرنے کے لیے کیا ہوں؟ حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد، بے شک تمام تعریفات، تمام حمدیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، تیرے لیے، یعنی اللہ تیرے لیے ہیں۔ والنعمت، اور جو ہمارے اوپر انعام و اکرام ہے اور جو نعمتیں ہیں وہ تیری طرف سے ہیں۔ لک والملک، اور جو ملکوں کی بادشاہت ہے، شہنشاہت ہے، حکومت و سلطنت ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ لا شریک لک لبیک۔ تو اس میں 2-3 بار ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے،
تو میرے دوستو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، سب کو یہ چاہیے کہ وہ خالصتاً جو نیت کرنی چاہیے اس کو وہ یہ ہو کہ میں یہ حج یا عمرہ یا کوئی بھی عبادت کر رہا ہوں یا کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہوں خالصتاً اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس میں کسی اور کو شریک نہیں بناتا۔ ولی صحابی تو دور کی بات ہے، میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی نبی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ خالق و مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی جو مخلوق ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا پھر اس کے بعد آپ جو وہاں پہ مسجد ہوتی ہے بنی ہوئی وہاں پہ جائیں، 2 نفل پڑھ لیں اور تلبیہ کہتے ہوئے، کچھ لوگ جو ہے ہمارے بھائی وہ تلبیہ بلند آواز سے کہنے سے شرم محسوس کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ گاڑی میں پھر بیٹھو گے یا کسی بھی چیز میں بیٹھتے ہو تو تلبیہ کو بلند آواز سے کہنا چاہیے، اور جب پھر آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے ہو تلبیہ کہتے ہوئے، پھر آگے آپ کیا کرو گے؟ اگر تو حج تمتع ہے تو پھر پہلے تو عمرہ کرنا ہے، عمرے کے افعال جو ہیں پہلے یعنی بیت اللہ کا طواف کرنا ہے 7 چکر، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، جو پنجوں کے بل جو ہے آدمی ایسے چلتا ہے جیسے فوجی پریڈ ہوتی ہے، یعنی آدمی لگتا ہے کہ بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے، پہلے 3 چکر، اور کندھا جو ہے آپ کا دائیں والا یہ ننگا ہونا چاہیے۔ جب اس کے بعد یہ 3 چکر پورے ہو جائیں تو آپ اپنے کندھے کو ڈھانک سکتے ہیں، پھر 7 چکر پورے ہو جائیں گے، 7 چکروں کے بعد آپ کو جہاں کہیں بھی، ظاہر ہے حج کا موقع ہوتا ہے بھیڑ ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ ملے تو آپ 2 رکعت جو شکرانے کے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ صفا مروہ پہ چلے جائیں، صفا سے جو ہے وہ طواف کو جو سعی ہے اس کو شروع کریں اور مروہ پہ جائیں، پھر مروہ سے صفا پہ آئیں، تو مروہ پہ جا کے ہی آپ کا جو طواف یہ جو سعی والا عمل ہے یہ ختم ہو جائے گا، یعنی 7 چکر۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ صفا سے شروع کرو اور پھر وہاں پہ آ کے ہی دوسرا جو ہے مطلب ایک کاؤنٹنگ کرو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ صفا سے مروہ پہ 1 ہو جائے گا، مروہ سے پھر جب آپ صفا پہ آؤ گے تو یہ 2 چکر ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 7 چکروں کو پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جائیں، اپنے جو بال ہیں، جب آپ نے حج کرنا ہے، حج تمتع کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، یا حج قران کر رہے ہو، ان دونوں میں عمرہ ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے بالوں کو منڈوانا نہیں ہے بلکہ اپنے بالوں کو کتروانا ہے، یعنی کٹوانا ہے۔ جب یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد چونکہ آپ نے حج بھی کرنا ہے، اور حج کے جب آپ کا مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ اپنے سر کا حلق کروا لیں، بالوں کو منڈوا لیں، یہ افضل طریقہ ہے۔ اگر تو آپ حج قران کر رہے ہیں تو اپنے احرام کو نہیں کھولو گے، حج بھی آپ کو اسی کے اندر جو احرام باندھا ہوا ہے، ایک ہی احرام جو میقات سے باندھا تھا اسی میں آپ کو حج بھی کرنا پڑے گا، اس میں مشقت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ نے حج تمتع کرنا ہے تو پھر آپ وہاں پہ اپنا احرام کھول دیں، یعنی حلق یہ بال کٹوانے کے بعد جب آپ اپنا احرام کھول دو گے تو 8ویں ذی الحجہ کو پھر نئے سرے سے حج کے لیے آپ اپنے ہی مکان سے وہیں یعنی حرم کے اندر سے ہی آپ احرام باندھیں حج کے لیے، اور پھر جو ہے آپ مینا میں چلے جائیں گے۔ جب مینا میں جاؤ گے تو وہاں پہ جا کے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مطلب جو ہے ظہر کے وقت سے پہلے مینا میں پہنچ جائیں۔ وہاں پہ نمازوں کو قصر بھی کرنا ہوتا ہے، ظہر عصر کو جمع بھی کرنا ہے۔ پھر اسی طریقہ سے آپ وہاں سے چلو گے، 9ویں جو ذی الحجہ ہوتی ہے اس کو آپ نے چلنا ہے میدان عرفات کی طرف۔ آپ مزدلفہ سے ہوتے ہوئے جب میدان عرفات میں پہنچو گے
تو یاد رکھیں یہ رکن اعظم ہے، میدان عرفات میں جو وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، تو وہ کیا ہے؟ رکن اعظم ہے اور ضروری ہے۔ چاہے آپ اس میں چند لمحے ہی ٹھہر گئے تو آپ کا رکن اعظم پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ نہ کرے کسی نے کسی کو معلوم نہیں تھا، اس کو نالج نہیں تھی اس چیز کی، یا جان بوجھ کر اس کو یا غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو دوسرے سال نئے سرے سے حج کرنا پڑے گا۔ اسی لیے حج کا جو طریقہ ہے، حج کے جو مسائل ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ آپ اتنے بڑے عمل کے لیے جا رہے ہیں، اتنا اپنا خرچ اٹھا کے جا رہے ہیں، اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی جو ہے وہ 40 دن پہلے آ رہا ہے، کوئی 1 منتھ پہلے آ رہا ہے، کوئی کتنا پہلے آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اس لیے پہلے اس عبادت کو سیکھیں، اس کے مسائل سیکھیں کہ ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے۔ اتنا پیسہ بھی خرچ کر دیا، ٹائم بھی لگا دیا، پھر بھی آپ کا حج قبول نہ ہو تو یہ کتنے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے پہلے جو تعلیم ہے اس کی حاصل کریں، پھر اس کے بعد انسان کو وہاں پہ جانا چاہیے۔ جب آپ میقات میں چلے جائیں، جو عرفات ہے وہاں پہ چلے جائیں گے، تو حج کا خطبہ دیا جائے گا۔ حج کا خطبہ جو ہے اس کے بعد آپ وہیں پہ ٹھہرے رہیں عرفات میں ہی۔ تو اس میں 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک مسجد نمرہ آتی ہے اور ایک عرفات کا میدان ہے۔ تو اگر تو نمرہ مسجد جو ہے وہ عرفات میں ہی داخل ہے تو فابیہ بہتر ہے، اگر وہ اس میں داخل نہیں ہے تو جو وادی عرفات ہے اس میں چند لمحوں کے لیے جانا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ غروب آفتاب تک وہیں پہ ٹھہریں۔ جب دیکھیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو وہاں سے چلے جائیں، نکل جائیں اور مزدلفہ میں آ جائیں۔ مزدلفہ میں آ کر وہاں پہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، ایک اقامت کے ساتھ، 2 اقامتوں کے ساتھ، ایک اذان کے ساتھ، یہ دونوں نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، قصر کرنی ہے۔ اور اسی طریقہ سے جب آپ عرفات میں تھے تو وہاں پہ ظہر اور عصر کی نمازوں کو آپ نے جمع کرنا ہے اور قصر کرنا ہے۔ پھر مزدلفہ میں آپ رات ٹھہرے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے نکل جاؤ گے، مینا کی طرف چلے جائیں گے، اور مینا میں جب پہنچیں گے تو جس کو آپ آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بڑا شیطان ہے، یعنی جو جمرہ کبریٰ ہے، اس کو آپ کنکریاں مارو گے، 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ پھر دوسرے دن جو ہے آپ تینوں جو عقبات ہیں، یعنی چھوٹا بڑا تینوں شیطانوں کو آپ 7 کنکریاں مارو گے، پھر 12ویں کو بھی کنکریاں اس کو مارو گے، 3 دن پورے ہو جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے چلے جائیں بیت اللہ کی طرف، وہاں پہ جا کے پہلے اس سے جب آپ کنکریاں مار چکے اور قربانی بھی دے چکو تو پھر کیا کرنا ہے، اپنے بال جو ہیں ان کو منڈوا دو، اپنا حلق کروا دو۔ پھر اس کے بعد آپ بیت اللہ کا طواف کرنے چلے جائیں گے، جس کو بولتے ہیں طواف الوداع۔ یہ جو طواف ہے آپ کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ طواف جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اس میں کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ کوئی فحش بات نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر لیتا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، کسی کو کچھ نہ کہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر جو ہے حج کا جو ثواب ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا، حج مبرور آپ کا نہیں ہوگا۔ حج مبرور کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ تو نافرمانی کیسے نہیں ہوگی کہ جب ہم منہیات جو ہیں ان سے بچ جائیں گے تو پھر یہ حج مبرور بن جائے گا۔